السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف علم اور اس کی فضیلت کا بیان پارٹ نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس بیان میں ہم علم دین اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بقیہ معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے سامنے سکرین پر مشکات المصابیح جلد اول اور کتاب العلم، علم اور اس کی فضیلت کا بیان، اس باب کو میں نے سکرین پر کھولا ہوا ہے۔ میرے سامنے حدیث ہے 204، حدیث کا نمبر 204 ہے۔ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سامعین، میں سب سے پہلے عربی عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد آپ کے سامنے ترجمہ پیش کروں گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربة من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربة من کرب یوم القیامہ ومن یسر على معسر بسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواہ مسلم۔ تو سامعین اور ناظرین، حدیث کی عربی عبارت مکمل ہوئی اور اب آپ کے سامنے ترجمہ پیش خدمت ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی تو اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، پردہ پوشی کی، تو اللہ اس کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پردہ پوشی، عیب پوشی فرمائے گا۔ اللہ بندے کی مدد فرماتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اور جس شخص نے طلب علم کے لیے، یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی سفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ اس سفر کی وجہ سے اس کے لیے راہ جنت، یعنی جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جب کچھ لوگ مل کر اللہ کے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ اپنے پاس فرشتوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اور جس کے عمل نے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ سامعین، حدیث کا ترجمہ بھی مکمل ہوا، تو آئیے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہیں، اس حدیث کو سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت پیاری حدیث ہے۔ حدیث پاک میں بہت ساری باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے نمبر پہ یہ بات بیان ہوئی کہ جو شخص کسی مومن سے، اگر کوئی مومن مسلمان آدمی پریشان ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہے، تو دوسرا آدمی، دوسرا مومن، دوسرا مسلمان اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اس کی پریشانی کو حل کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا محبوب اور پسند آتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس آدمی کی تکلیف اور پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ دنیا میں کسی مسلمان کی تکلیف دور کی تو آخرت میں جب کہ ہر آدمی پریشان ہوگا، انبیاء تک پریشان ہوں گے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کسی تنگ دست پر آسانی کر دینا، کسی نے قرض لیا اور قرض وہ بیچارہ ادا نہیں کر پا رہا، مالی تنگی ہے،
تو اس کے لیے آسانی کر دینا، بھائی تیرے پاس جب پیسے ہوں، جب تو آسانی سے ادا کر سکے تو ادا کر دے، میری طرف سے کوئی زور زبردستی اور جلدی نہیں ہے۔ اس طرح آسانی کر دینا یہ بھی اللہ کو بہت پسند لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو دیکھتے ہوئے آسانی کرنے والے کے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ آسانیاں فرماتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر آسانی کرنی چاہیے، ان پر رحم کرنا چاہیے تاکہ آسمان والا تم پہ رحم کرے۔ اور فرمایا جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا ہے، اس کے کاموں میں اس کا تعاون کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ جب تک بندہ اللہ کے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ اس کی بھی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی بڑی سعادت ہے۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کے بندوں کی مدد کیا کریں۔ تو سامعین و ناظرین، آگے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس شخص نے طلب علم کے لیے کوئی سفر کیا، یعنی دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر کیا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کر کے گیا، تو علم حاصل کرنے کے لیے یہ سفر کرنا اللہ کے نزدیک اتنا افضل اور اعلیٰ ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یعنی اس آدمی کے لیے پھر جنت کے راستے پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ نیک اعمال کرنے، نماز پڑھنی اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنا، جو اعمال کرنے سے آدمی جنت میں جا سکتا ہے وہ اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، صرف علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تو سبحان اللہ، یہ بہت بڑی فضیلت ہے علم دین حاصل کرنے کی۔ تو آگے آپ نے مزید فضیلت ارشاد فرمائی کہ جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں، مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہونے کا مقصد ہوتا ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کا سبق دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو وہ مجلس اور یہ عمل علم دین کا پڑھنا پڑھانا، یہ تلاوت اور یہ سیکھنا سکھانا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اتنا محبوب لگتا ہے کہ اللہ ان پر سکینت نازل فرماتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، فرشتوں کے گھیراؤ میں وہ بابرکت مجلس آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس یعنی اپنے عرش پہ جو اللہ کے فرشتے ہیں اللہ کے پاس ہیں، اللہ ان میں اس مجلس کا تذکرہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی عزت بڑھانے کے لیے ان کا مقام فرشتوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے میرے قرآن کو، میری کتاب کو جو میں نے ان کے پاس بھیجی ہے، اسے پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ تو سامعین، آخری بات جو اس حدیث میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو یہ یاد رکھیے، سید زادہ ہونا یہ جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے، اسی طرح اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا تو اس کا بڑے خاندان میں ہونا اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو پتہ چل گیا، اور یہ سبحان اللہ یہ بہت ہی انصاف والی بات ہے کہ کوئی کسی قوم سے بھی تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیں گے، چاہے وہ کسی قوم سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتا ہو۔ تو یہ ہے مطلب اس بات کا کہ جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو سامعین، آگے مزید ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر کے اس ویڈیو کو اختتام پذیر کروں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ تو سامعین، یہ حدیثیں جو آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں یہ بہت ہی قیمتی ہیں، ان کا سننا اور پھر انہیں آگے پھیلانا یہ بڑی سعادت ہے اور بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ تو حدیث نمبر ہے 206 جس کے راوی عبداللہ بن عمر ہیں۔ میں حسب معمول پہلے عربی عبارت پڑھتا ہوں۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا